وریشا نہا کر واش روم سے نکلی تو زیان کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خوف سے پھیلی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑا یقیناً اس کی چیٹس پڑھ رہا تھا جو وہ حمزہ کے ساتھ کرتی آ رہی تھی۔ اس کا وجود خوف اور شرم دونوں کے ملے جلے احساسات سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ جس طرح کی چیٹس وہ لوگ کرتے تھے وہ کسی تیسرے انسان کو دکھانے لائق ہرگز نہیں تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ کاش اسی پل زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما کر زیان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ زیان نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں گویا آگ کی شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وریشا کی ٹانگیں کانپنے لگی، یوں لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اچھا تو یہ ہے اتنے ٹائم سے تمہارے کالج سے چھٹیاں کرنے اور پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ۔ میری ناک کے نیچے تم یہ بیہودہ کھیل کھیل رہی ہو۔ زیان حیدر کا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھا اور وریشا کے نازک پھول جیسے گال پر پڑا۔ وہ لہرا کر اوندھے منہ بیڈ پر جا گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیان چل پر کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ وریشا کے منہ سے درد کے مارے سسکی نکل گئی۔ تم اتنی نیچ، اتنی گری ہوئی گھٹیا بے شرم لڑکی نکلو گی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں تمہیں سمجھ رہا تھا نا سمجھ، خیال کر کے ٹائم دے رہا تھا کہ تمہارے ساتھ ظلم نہ ہو جب تک تم مینٹلی میچور نہیں ہو جاتی، مگر تم تو اندر سے پوری سمجھدار عورت نکلی جس کو مر چاہیے۔ وہ اس کے ریشمی بالوں کے گچھے کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑے سے خوفزدہ چہرے کے قریب اپنا شعلے اگلتا چہرہ کیے اتنے وحشت ناک لہجے میں پھنکار رہا تھا کہ وریشا کو یوں لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں۔ شرم، درد، خوف اور رونے سے بے حال اٹک اٹک کر بولتی وہ اس سے رحم طلب کر رہی تھی جو سفاکانہ روپ لیے ہوئے تھا۔ کیا کہہ رہا تھا چیٹ میں تمہارا یار میرے بارے میں کہ میں نامرد ہوں، اس لیے تمہارے قریب نہیں آتا، اور تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر غرایا تو درد اور خوف سے وریشا کی چیخ نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زیان حیدر کی گرفت بہت سخت تھی۔ چلو آج میں اپنی مردانگی کا ثبوت دیتا ہوں تمہیں، تاکہ آئندہ تم مجھے نامرد کہہ نہ سکو۔ آگ برساتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس سے وریشا کے بال چھوڑ کر اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود بجلی کی سی تیزی سے دروازے کے پاس آ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ وریشا کے تو ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی، رہی صحیح کسر اسے شرٹ اتارتا دیکھ کر پوری ہوئی۔ وہ خوف سے ادھموئی ہوتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، میں… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اس پر کسی پہاڑ کی طرح چھا گیا تھا۔ حمزہ کے ساتھ موبائل چیٹ میں جو رومانس کرنا اسے حسین لگتا تھا، اب اس کے عملی تجربے سے گزرنے کے خیال سے اس کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ ذہن جیسے اندھیرے میں جا رہا تھا، مگر زیان حیدر پر تو غصے کا جنون سوار تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو کر اس کا کتنا خیال رکھتا آ رہا تھا، اسے وہ کتنی بھیانک اذیت سے دوچار کرنے جا رہا تھا۔ وریشا اس کی گرفت میں قید بلک بلک کر رو پڑی تھی، مگر زیان حیدر کو جیسے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ زیان حیدر جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شہر کی یونیورسٹی سے MBA کرنے کے بعد شہر میں ہی ملازمت کر کے سیٹل ہو گیا تھا۔ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے۔ زیان کو ہمیشہ سے ہی گاؤں کی زندگی ناپسند رہی تھی۔ خاندان کے تمام لڑکوں میں صرف وہی ایسا تھا جو یونی تک پہنچا تھا، ورنہ باقی تو انڈر میٹرک یا FA ہی تھے۔ میٹرک اس نے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے کیا تھا۔ اسکول کے بعد کالج کے لیے قریبی چھوٹے سے شہر میں داخلہ لیا، مگر یونی کے لیے اسے بڑے شہر آنا پڑا تھا۔ پھر یونی سے ڈگری لینے کے بعد قابلیت کی بنا پر خوش قسمتی سے ایک کمپنی میں چارٹر اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی مل گئی تھی، اور کچھ عرصے بعد کمپنی کی طرف سے چھوٹا سا گھر اور گاڑی کی سہولت بھی دے دی گئی۔ اب جب سب کچھ مل چکا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ اماں ابا شہر آ کر اس کے ساتھ رہیں، مگر وہ دونوں اپنے گاؤں اور گاؤں والے گھر سے محبت کرتے تھے، اس لیے اس کے بار بار کے اصرار کے باوجود شہر آنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ ایک دو بار آئے بھی تو چند دن رہ کر واپس چلے گئے۔ البتہ وہ ہر 2 ماہ بعد 1 ہفتے کی چھٹی لے کر ان سے ملنے جاتا تھا۔ اس بار گرمیوں کی 10 دن کی چھٹیاں ہوئیں تو معمول کی طرح وہ گاؤں آیا۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس بار قسمت بدل جائے گی۔ ابا نے اچانک ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے اپنی
یتیم مسکین بھانجی وریشا کا نکاح اس سے کر دیا، جو 15 سال کی تھی اور ان کے ہی گھر میں رہتی تھی۔ چونکہ وہ اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا انکار کر کے انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر ان کی بات مان لی۔ کل آفس جانا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر کو گاؤں سے واپسی کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر اس وقت دماغ بھگ سے اڑا جب ابا نے آرڈر دیا کہ وریشا کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جا۔ اماں کے سامنے تو خوب احتجاج کیا، برہمی دکھائی، مگر ابا کے آگے انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ غصے کے بہت ہی تیز تھے اور غصے میں کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سو خاموشی سے مگر بے حد خراب موڈ کے ساتھ وہ وریشا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ سارے راستے گاڑی میں وہ بڑے اشتیاق سے ونڈو سے باہر کے مناظر دیکھتی آئی تھی، جبکہ وہ اس سے لاتعلق بیٹھا بھیجے ہوٹوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا آیا تھا۔ وریشا داخل ہونے کے بعد وہ شوق سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا کمرے میں چلا آیا، ہاتھ میں پکڑا بیگ غصے سے بیڈ پر پھینکتے اس نے شرٹ اتار کر بھی صوفے پر اچھالی اور ابھی پین کی بیلٹ اتارنے ہی والا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان حیدر کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمیز نہیں ہے کیا؟ کمرے میں ایسے بغیر اجازت کے آتے ہیں اور یہاں آئی کیوں ہو؟ وہ غصے سے بولا تو وہ سہم گئی اور فوراً پلٹ کر واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ زیان گہرا سانس لیتے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ چینج کر کے باہر آئے تو حیران رہ گیا۔ وہ زور و شور سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وریشا نے کوئی جواب نہ دیا اور ہنوس رونے میں مگن رہی تو زیان کے پیشانی پر بل گہرے ہوئے۔ کیا مصیبت ہے؟ رو دھو کر نحوست پھیلانے آئی ہو کیا؟ وہ بری طرح دھاڑا۔ وریشا یکدم ڈرتے چپ کر گئی۔ زیان نے ایک گہری سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ دیکھو میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا، سو اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ آرام سے رہو، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اس سے یوں بولا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں، واقعی کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے لہجے سے غصے کا عنصر غائب ہوتا دیکھ کر وہ ہمت کر کے بولی تو زیان جیب سے موبائل نکالتا کھانا آرڈر کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب کھانا آیا تو اس نے پلیٹوں میں نکال کر ٹیبل پر لگا دیا اور خود کمرے میں چلا گیا، کیونکہ جب سے ابا اماں نے اسے 15 سال کی بچی سے نکاح کرایا تھا تب سے وہ مینٹلی بہت اپسیٹ تھا۔ بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنے لیے لائف پارٹنر کے طور پر شہر کی ایک پڑھی لکھی میچور لڑکی کا سوچا ہوا تھا۔ اسی سب کے بارے میں وہ افسوس بھرے انداز میں سوچ رہا تھا جب وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان نے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ سونا ہے مجھے۔ کہاں سوؤں میں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرے سر پہ، وہ بھڑک کر بولا۔ جی؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ساتھ والے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ اب کی بار ضبط کرتے ذرا صحیح لہجے میں جواب دیا۔ نہیں میں اکیلی نہیں سوؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ جلدی سے کہتی آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیان نے خار بھرے انداز میں اسے دیکھا مگر اس کی کم عمری کا خیال کرتے چپ ہو گیا اور بیڈ سے دوسرا کمبل جو ذرا ہلکا سا تھا اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ وہ کمبل خود پر پھیلاتی فوراً دبک گئی۔ زیان بھی لیٹ گیا تھا۔ بہت دیر بعد جا کر اسے نیند آئی تھی۔ پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ زیان لالا اٹھے، مجھے پیاس لگی ہے۔ مدھم سی روحان سی آواز گہری نیند کو توڑتی زیان حیدر کے کانوں میں پڑی تو اس نے سخت ناگواری سے اس کی طرف کروٹ بدل لی تھی۔ لالا اٹھے نا۔ اب کی بار کندھا بھی ہلایا گیا تو اسے آنکھیں کھولنی ہی پڑی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے بیڈ کے ساتھ کھڑی وریشا کو دیکھ کر سخت ناگواری سے پوچھا۔ وہ پانی چاہیے مجھے۔ اس کے غصے سے ڈر کر روندی ہوئی آواز میں وہ رک کر بولی۔ تو میں کیا کروں؟ کچن میں جا کر پی لو۔ زیان نے غصے سے کہا۔ اسے اپنی گہری نیند سے جگائے جانا سخت مشتعل کر گیا تھا۔ آپ دے دیں، وہ ڈرتے بولی۔ واٹ؟ دماغ خراب ہے کیا؟ میں تمہارا نوکر ہوں جو پانی لا کر دوں؟ اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو وریشا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے کچن میں اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ زیان پہلے چونکا پھر سخت خار بھرے انداز میں اسے گھورا۔ رونا بند کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر کر جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کمبل ایک طرف کرتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ وریشا وہیں کھڑی رہی تو دروازے پر پہنچ کر وہ پلٹا۔ میں تمہارا نوکر نہیں جو پانی یہاں لا دوں گا، ساتھ چلو میرے، ادھر ہی پینا۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی تو اسے ایک سخت گھوری سے نوازتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وریشا اس کے پیچھے تھی۔ کمرے سے باہر دائیں طرف گیلری سے چاند کی روشنی اندر آنے سے کچن کے سامنے والی دیوار پر ایسا سایہ بن رہا تھا جیسے کوئی انسان چھپا کھڑا ہو۔
وریشا کا دل خوف سے سر سکڑ کر پھیلا۔ بھوت! وہ آندھی طوفان کی طرح بھاگتی کچن میں داخل ہوتی زیان حیدر سے اتنی بری طرح لپٹی کہ وہ خود لڑکھڑا گیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اسے پوری طرح جھڑک کر خود سے الگ کر گیا تھا۔ وریشا چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ او گاڈ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ سچ ہو کر کہتے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تو یکدم دل کو کچھ ہوا۔ آنسو سے بھیگا سرخ چہرہ، کانپتے ہونٹ، وہ چھوٹی سی سیمی بچی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ باہر بھوت، ہچکیوں سے کہتی وہ رو دی۔ زیان حیدر کو یکدم اس پر ترس آیا تھا۔ کہاں ہے؟ آؤ مجھے دکھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے گیا تو وریشا نے ڈرتے ڈرتے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ زیان حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پاگل لڑکی، وہ تو چاند سے آنے والی روشنی کی وجہ سے سایہ بن رہا ہے۔ بری طرح ہنستے ہوئے اس نے وریشا کے سر پر چپت لگائی تو وہ غور سے دیوار کی طرف دیکھنے لگی، جس پر زیان کو اور ہنسی آئی۔ ہاں ہاں، غور سے دیکھ لو، واقعی بھوت نہ ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا، جس پر وریشا شرمندہ ہوتے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ گلاس میں ڈال رہی تھی۔ زیان بھی اندر آ کر وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اٹھا کر نیند تو خراب کر دی میری، اب ایک کپ چائے ہی پلا دو۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو وریشا خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پر رکھنے لگی۔ مجھے چولہا جلانا نہیں آتا۔ پانی رکھنے کے بعد وہ اس کی طرف مڑ کر شرمندہ سے لہجے میں بولی تو وہ اسے گھوری سے نوازتا اٹھ کر چولہا آن کرنے لگا۔ چائے بن گئی تو کپ لیے وہ کمرے میں چلا آیا۔ وریشا اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ وہ چائے پیتا لیپ ٹاپ یوز کرنے لگا۔ پھر صبح جب وہ اٹھا تو وہ صوفے پر سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ اسے جگائے بغیر وہ کچن میں آ گیا تو اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ ٹیبل پر لگانے کے بعد جا کر اسے اٹھایا تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ منہ دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھی، جبکہ وہ خود آفس کے لیے تیار ہونے کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب 15 منٹ بعد تیار ہو کر آئے تو وہ ایسے ہی سامنے رکھے ناشتے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں شروع کیا تم نے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے یہ نہیں کھانا، اس نے بریڈ کی طرف اشارہ کرتے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر؟ زیان نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ پراٹھا کھانا ہے، اس نے معصومیت بھرے لہجے میں فرمائش کی۔ زیان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جو پڑا ہے چپ چاپ یہی کھا لو۔ نہ تو مجھے پراٹھا بنانا آتا ہے اور نہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ باہر سے لاتا پھروں۔ وہ اسے جھڑک کر اپنا ناشتہ کرنے لگا تو وہ بھی منہ لٹکائے انڈا اٹھا کر دانتوں تلے کترنے لگی۔ ناشتے کے بعد مجھے آفس جانا ہے، تم اکیلی رہ لو گی نا؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے زیان نے اس سے سوال کیا۔ کیا اکیلی؟ وریشا کا انڈا منہ کی طرف لے جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے انداز میں آنکھیں پھیلائی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں اکیلی، اور کیا باڈی گارڈ چھوڑ کر جاؤں تمہارے پاس؟ اس کے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، اماں بھی کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وریشا نے فوراً انکار کیا۔ زیان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں یہاں تمہارے لیے گھر پہ بیٹھا رہوں، آفس نہ جاؤں؟ پل میں ہی اس کا موڈ بگڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں اکیلی یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس اماں ابا کے پاس چھوڑنا ہے۔ وریشا نے فوراً رونا سٹارٹ کر دیا۔ بند کرو یہ الارم، اس وقت کیوں نہیں بجایا اماں ابا کے سامنے جب وہ میرے ساتھ تمہیں یہاں بھیج رہے تھے؟ کیا تب پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آفس جاؤں گا تو تم اکیلی ہی گھر پر رہو گی؟ زیان کو اس کے رونے پر سخت غصہ آیا۔ وریشا نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رونا تیز کر دیا۔ خدایا، کیا مصیبت پڑ گئی ہے میرے گھر! اس نے تل ملا کر کہتے ہاتھ میں پڑا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکا تو وریشا کا نازک سا دل کانپا۔ خاموش! وہ دھاڑا تو وریشا ڈر کر چپ گئی۔ وہ چند لمحے گہری سانس لیتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دیکھو، آفس تو مجھے جانا ہے اور تمہیں اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اب کہ اس نے ذرا سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں زیان لالا، میں اکیلی نہیں رہوں گی، اس نے ہچکی لے کر کہا تو جہاں اس کے لالا کہنے پر وہ سٹپٹایا وہاں اس کے انکار کی رٹ اسے انگاروں پر بٹھا گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جب اتنی ننھی کاکی ہو، ذرا سی دیر کے لیے نہیں رہ سکتی تو آئی کیوں میرے ساتھ؟ کیوں نہیں کہا اماں ابا سے کہ تم اکیلے نہیں رہو گی؟ وہ پھر سے آپے سے باہر ہوتا اونچی آواز میں چلایا تو وہ پھر سے رونے لگی اور روتے روتے بولی۔ انہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے شاندار جواب پر زیان نے بے اختیار دانت کچکچائے۔ ہاں تو میں کیا 24 گھنٹے تمہارے گھنٹے لے کر بیٹھا رہوں گا؟ آفس نہیں جانا ہوگا مجھے کیا؟ وہ غصے میں بنا سوچے بول گیا۔ جب خیال آیا تو لفظ
گھٹنے پر خود ہی چھٹپٹا سا گیا، مگر وہ کون سی میچور تھی جو ایسے الفاظ کا مطلب سمجھ پاتی۔ اسے تو اس لیے رونا آ رہا تھا کہ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر آفس جانے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے جہاں بھی جانا ہے مجھے ساتھ لے کر جائیں، وہ بھیگی آواز میں بچوں کی طرح ہاتھ سے ایک آنکھ کو ملتی ہوئی بولی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ آفس کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ وہ حیرانگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جو کسی ننھی بچی کی طرح آنسو بہاتے اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ضیاء نے تیزی سے اٹھ کر اس کا بازو دبوچا۔ گاؤں اماں ابا کے پاس، جواب دے کر وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے دانت پیسے اور اس کا بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ اوکے جاؤ، جلدی تیار ہو جاؤ، کچھ کرتا ہوں میں۔ چند پل سر پکڑے رہنے کے بعد وہ ہار مانتے بولا تو ورشا روتے ہوئے یکدم خاموش ہوئی۔ صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، منہ دھو کر اور کپڑے چینج کر کے آؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر سادے لہجے میں بولا تو وہ سر ہلاتی جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلتے ہوئے غصے سے بڑبڑانے لگا۔ 5 تو کیا، جب 10 منٹ سے بھی اوپر ٹائم ہونے لگا تو اس نے بری طرح جھنجھلا کر اسے آواز دی، اور پھر جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ضیاء کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ موتیوں سے جڑی ہوئی سرخ کلر کی ریشمی ٹخنوں تک آتی قمیض، گوٹا کناری والا لال دوپٹہ، بالوں سے لٹکتا بلیک پراندہ جس کی مختلف کلر کے موتی دھاگوں میں پروئے لٹک رہے تھے، لبوں پر تیز سرخ لپسٹک لگائے وہ دیہاتی طرز کی دلہن بنی تیار تھی۔ ضیاء چند لمحے تو ششدر سا اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم چہرے پر غضیلے تاثرات نمودار ہوئے۔ یہ پینڈو دلہن بن کر کیوں آ گئی ہو؟ میں تمہیں کسی شادی پر نہیں لے جا رہا، وہ شدید غصے سے بولا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تیار ہو کے آؤں۔ ورشا کی آنکھیں پھر سے برسنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ضیاء نے آگ اگلتی نظروں سے اس معصومیت کو دیکھا۔ خبردار جو رونا شروع کیا، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ آنسو چھپک چھپک کر اندر دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور تیار ہونے کا کہا تھا، دلہن بننے کا نہیں، کوئی سمپل سوٹ نہیں تھا پہننے کے لیے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی مصیبت کا گلا دبا دے۔ وہ گرجتا ہوا اس کے نزدیک چلا آیا۔ سارے یہ ایسے موتیوں والے ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو وہ ایک سخت نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ ورشا کا بیگ کمرے کے کونے میں ہی پڑا ہوا تھا، اسے جھک کر اٹھایا اور زپ کھول کر بیڈ پر الٹ دیا۔ اندر سے 8-9 سوٹ نکل کر بیڈ پر بکھر گئے تھے۔ وہ دانت پر دانت جما کر ان سوٹس کو اٹھا کر دیکھ رہا تھا، جو ایک سے ایک بڑھ کر تیز کلر کے کام والے تھے۔ اس طرح کے کپڑے عموماً دیہات میں شادی شدہ عورتیں شادیوں پر پہنتی تھیں۔ بیوقوف لڑکی، اس طرح کے کپڑے کیوں لائی ہو؟ شہر میں کوئی اس طرح کے کپڑے چلتے ہیں؟ وہ اس پر چلایا۔ میں نے نہیں، یہ تو اماں نے بیگ میں ڈالے تھے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں تو سادہ لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ ان چیزوں کا، لیکن تمہاری عقل نہیں ہے کیا؟ ضیاء نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تو وہ پہلی بار شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ جلدی سے وہی کپڑے پہن کر آؤ جو پہلے پہن رکھے تھے۔ اپنا غصہ ضبط کرتے اسے حکم دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ورشا جلدی وہی سوٹ پہننے لگی جو تھوڑی دیر پہلے اتارا تھا۔ اس سوٹ کا کلر بھی لائٹ تھا اور کام بھی ہلکا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی گاڑی بیٹھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے روک دی اور اسی لیے بلڈنگ کی طرف بڑھا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگی، کیا یہی ہے آپ کا آفس، اتنا بڑا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر اشتیاق سے پوچھا، مگر ضیاء حیدر جس کا موڈ پہلے سے ہی اتنا خراب تھا وہ بھلا کیوں جواب دینے کی زحمت کرتا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم بھابھی، دروازہ کھولنے والی عورت کو ضیاء نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارے ضیاء بھائی آپ آج آفس نہیں گئے کیا؟ خوش اخلاقی سے جواب دیتے ہوئے اس عورت نے سوال کیا۔ جا ہی رہا ہوں بھابھی، ایکچولی یہ میری کزن گاؤں سے آئی ہے، اسے اکیلے گھر پر رہنے کی عادت نہیں ہے، سو آپ کے پاس اسے چھوڑنے آیا ہوں، واپسی پہ لے جاؤں گا۔ اس نے پیچھے کھڑی ورشا کو آگے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ ارے کیوں نہیں، خوش دلی سے کہتے وہ عورت ورشا کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تم ندا بھابھی کے ساتھ رہنا اور ان کو تنگ بھی مت کرنا، آفس سے واپسی پر تمہیں لے جاؤں گا۔ لہجے کو قدرے نرم رکھتے ہوئے اس نے ورشا سے کہا تو اس کے چہرے پر انکار اور رونے والے تاثرات نمودار ہوئے۔ نہیں، وہ نہ کرنے ہی لگی تھی جب ضیاء نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مجھے تنگ مت کرو ورشا، ندا بھابھی تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گی۔
یہ بات بڑے تحمل سے اس نے کہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا رکھ کر ایک تھپڑ لگائے۔ کل سے اب تک وہ مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ ہاں ہاں، پریشان مت ہو، میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گی، اس عورت نے بھی نرمی سے مسکرا کر کہتے وریشا کا ہاتھ تھاما تو زیان جلدی سے خدا حافظ کہتے سیڑھیاں اتر گیا کہ کہیں پھر سے گلے نہ پڑ جائے۔ پھر وریشا کو جب اپنے دوست کاشف کے گھر ڈراپ کر کے وہ آفس پہنچا تو اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ ایم ڈی صاحب کی طرف سے خاصا کچھ سننے کو مل گیا تھا، جس کی وجہ سے موڈ اور خراب ہو گیا تھا۔ سارا دن اسے رہ کر وریشا پر غصہ آتا رہا، بلکہ اس سے زیادہ خود پر کہ کیوں اماں ابا کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر اس مصیبت کے لیے ہاں کر بیٹھا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ کاشف کے ساتھ ہی اس کے گھر گیا تھا۔ صبح کی نسبت اب وہ وہاں خوش باش بیٹھی چہک رہی تھی۔ ندا بھابھی نے اسے بہلا دیا تھا۔ وہ اسے لے کر فوراً نکلتا چاہتا تھا، مگر کاشف اور ندا بھابھی کے اصرار پر اسے کھانے کے لیے رکنا پڑا۔ زیان لالا، کل صبح بھی آفس جاتے ہوئے مجھے ندا باجی کے پاس چھوڑ دینا آپ، انہوں نے کہا ہے کہ میں روز آ جایا کروں۔ واپس پر گاڑی میں وہ چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، روز روز کس کے گھر جانے سے عزت کم ہوتی ہے، بہتر ہے تم اکیلے رہنے کی عادت ڈالو، ورنہ پھر تمہیں گاؤں چھوڑاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں مجھے گاؤں نہیں جانا۔ اس نے فوراً ڈفی میں سر ہلایا۔ ڈرائیونگ کرتے زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صبح تو تم جانے کا کہہ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اس نے طنزی انداز میں پوچھا۔ وہ ندا باجی نے کہا ہے کہ وہ کسی دن گھومنے کا پروگرام بنائیں گی اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ خوشی سے کھنکتے ہوئے لہجے میں بتایا تو زیان اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ گھر لانے کے بجائے وہ اسے شاپنگ مال لایا تھا۔ 5-6 برانڈڈ لائٹ کلرز میں خوبصورت سے ڈریسز دلوائے، ساتھ ہی اس کی پسند کی دوسری چیز بھی لی۔ یہ شاپنگ وہ خوشی سے نہیں بلکہ مارے باندھے ہی کر رہا تھا۔ لیٹ نائٹ جب گھر پہنچے تو وہ کمرے میں آتی ہی سو گیا تھا، جبکہ وریشا لاؤنج میں بیٹھ کر اشتیاق سے اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ صبح معمول کے مطابق وہ اٹھا، ایک نظر صوفے پر سوئی وریشا پر ڈال کر وہ واش روم چلا گیا تھا۔ پھر نماز پڑھ کر ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ ٹوسٹ سیکتے ہوئے وریشا کے لیے اچانک پراٹھے کا خیال آیا تو نہ چاہتے بھی وہ والیٹ اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ 2 قدم پر ہوٹل تھا، وہاں سے ایک پراٹھا لے کر واپس آئے تو وہ لاؤنج میں کھڑی رو رہی تھی، اسے دیکھ کر یوں لپکی جیسے بچہ ماں کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ کیا ہوا ہے اب صبح صبح، کس لیے رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ اسے پھر سے روتا دیکھ کر زیان کا موڈ بھی پھر سے خراب ہوا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے قریب آ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پراٹھا لینے گیا تھا تمہارے لیے۔ زیان نے ہاتھ میں پکڑا پراٹھے والا شاپر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وریشا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اچھا آپ میرے لیے پراٹھا لینے گئے تھے، میں سمجھی مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ زبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پراٹھے والا شاپر سلیب پر رکھ کر کپوں میں چائے نکالنے لگا۔ یہ مہمان بن کر کھڑے ہونے کے بجائے پراٹھا نکالو اپنے لیے پلیٹ میں۔ اسے آرام سے کھڑا دیکھ کر اس نے گھر کا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر شاپر سے پراٹھا نکالنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ اسے کل کی طرح ندا بھابھی کے پاس چھوڑ گیا تھا، مگر واپسی پر صاف کہا کہ اب وہ گھر میں اکیلے رہنے کی عادت ڈالے۔ مجھے بڑے والا ٹی وی لے دے جیسے ندا باجی گھر میں ہے، پھر میں اکیلی رہ لوں گی۔ اس نے اپنی شرط بتائی تو زیان اسے گھور کر رہ گیا۔ لنچ بریک میں دوست کے ساتھ جا کر قریبی مارکیٹ سے اس نے ٹی وی خریدا اور گھر واپس آنے پر جب وریشا نے ٹی وی دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ زیان نے اسی وقت میکینک کو بلا کر ٹی وی سیٹ کروا دیا تھا۔ رات نہ جانے کب تک وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی تھی۔ زیان سو گیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت پراٹھا نہ دیکھ کر اس نے پوچھا تو زیان بھڑک گیا تھا۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں جو پراٹھے لاتا پھروں۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیے، خود بنا لیا کرو۔ بلکہ ہاں، مجھے تم سے یہ بات کہنی تھی، آئندہ سے نہ تو میں تمہارا ناشتہ بناؤں گا اور نہ ہی باہر سے کھانا آرڈر کروں گا۔ تم یہاں پر مہمان نہیں ہو، ناشتہ کھانا تم خود بناؤ گی، اوکے؟ اس نے حکم دیتے ہوئے کہا تو وریشا آنکھیں پھیلائے اسے روحان سی ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اماں نے کبھی نہیں کروایا مجھ سے، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ نہیں آتے تو سیکھ لو، زیان نے آبرو اچکا کر کہا۔ وریشا بے دلی سے ڈبل روٹی اٹھا کر کھانے لگی۔ اب تو اکیلی رہ لو گی نا؟ ناشتے کے بعد اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا تو وریشا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا، مگر جب شام کو واپس آئے تو بیڈ کے نیچے سے روتی ہوئی ملی۔ پوچھنے پر وہ روتے ہوئے بولی، میں نے غلطی سے بھوتوں والا ڈرامہ دیکھ لیا تھا، اس لیے ڈر گئی۔ زیان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ کوئی ایسا ڈرامہ دیکھا تو۔ اس نے سخت لہجے میں وارننگ دی اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ کھانے کے لیے بنایا ہے تم نے؟
چینج کر کے باہر نکلا تو اسے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے برجمان دیکھ کر اس نے پوچھا، کیسے بناتی؟ مجھے گیس والا چولہا جلانا نہیں آتا۔ وہ معصومیت سے بولی تو زیان اسے گھور کر رہ گیا۔ آؤ تمہیں چولہا جلانا سکھاتا ہوں۔ وہ اسے لیے کچن میں چلا آیا۔ تم نے خود کھایا تھا آج دوپہر میں؟ اچانک خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ چپس کھائے تھے جو کل رات آپ نے مارکیٹ سے لے کر دیے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی تو زیان کو بے اختیار افسوس ہوا کہ کم از کم کچن میں پھل وغیرہ تو لے کر رکھنے چاہیے تھے۔ ساتھ ہی اسے راشن کا خیال آئے تو کیبنٹس چیک کرنے لگا۔ راشن تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ تم ٹی وی دیکھو، میں کچن کا سامان لینے جاتا ہوں، کھانا بھی لیتا آؤں گا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ باہر جانے کی بات پر وریشا کی آنکھیں فوراً چمکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، تو میں سنبھال لوں گا یہاں سامان کو۔ زیان نے صاف انکار کیا تو اس کا منہ لٹک گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، مگر زیان کی آنکھوں دکھانے پر وہ ساتھ جانے کی ضد نہ کر سکی۔ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آ گئی، بیڈ پر اس کے کمبل میں یوں دبک کر روتے، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف زیان کو جلدی آنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ گئے۔ سامان سے لدا پھندا جب وہ فلیٹ میں آیا تو لاؤنج میں رکھا ٹی وی بند تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ کمرے میں تھی۔ سارا سامان کچن میں رکھنے اور پلیٹوں میں کھانا نکالنے کے بعد وہ اسے بلانے کمرے میں گیا تو وہ گھٹری بنی کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمبل ہٹایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، مگر سرخ شفاف گالوں پر خشک آنسوؤں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً روتے روتے ہی سوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے ساتھ نہیں لے گیا تھا تاکہ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو جائے، مگر اس کے خشک آنسو دیکھ کر اب اسے تعصب سا ہو رہا تھا۔ وہ چونکہ گہری نیند میں تھی اس لیے اسے جگانے کا ارادہ ترک کرتے اس نے کھانا جوں کا توں رکھ دیا اور خود بھی سونے کا ارادہ کیا۔ وہ چونکہ بیڈ پر سو رہی تھی لہٰذا وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں خود بخود ہی نرمی درائی تھی۔ کچھ نہیں، جلدی سے کہہ کر اس نے منہ پر کمبل تان لیا۔ زیان کی نیند ہوا ہو چکی تھی، یقیناً کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آیا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ کیا ہوا ہے وریشا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر وہ بھیگی آنکھوں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ بھوک لگی ہے، وہ ہونٹ لٹکا کر بولی تو زیان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا سویا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ جھٹ سے مسکرا دی تھی۔ دوسرے دن چھٹی تھی تو وہ دیر تک سویا رہا۔ وریشا ناشتے کے انتظار میں بار بار کمرے کے چکر لگاتی رہی کہ وہ کب اٹھے گا۔ 10 بجے جب وہ سو کر اٹھا تو وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ زیان نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ایسے کیوں سو رہی ہو؟ نیند آ رہی تھی تو سیدھی ہو کر سوتی۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ نیند نہیں آئی تھی، میں تو آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ وہ کس خوشی میں؟ زیان نے آبرو اچکائے۔ بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دیں، وہ جمائی لیتی بولی۔ میں نے تمہارا ناشتہ بنانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، یا میں خانسامہ ہوں؟ زیان نے اسے بے اختیار گھورا۔ مجھے گیس والا چولہا جلانا نہیں آتا، ورنہ میں خود بنا لیتی، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ چلو آؤ، تم کچن میں آؤ، آ رہا ہوں میں، آج تمہیں چولہا جلانا بھی سکھاتا ہوں اور کوکنگ بھی۔ پھر پورا دن لگا کر اس نے وریشا کو کوکنگ کی کلاس دی۔ لنچ خود ہی بنایا جس میں وہ تھوڑی بہت ہیلپ کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر کمرے میں بیٹھ گیا جبکہ وہ لاؤنج میں تھی۔ کچھ دیر بعد چائے بنانے کے ارادے سے اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ صوفے پر بیٹھی انگلش ناول ہاتھ میں لیے ہوئی تھی۔ تمہیں انگلش آتی ہے جو انگلش کی بک لیے بیٹھی ہو؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز سے بولا۔ جی زیان لالا، آتی ہے انگلش پڑھنا، وہ کانفیڈنس سے بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ لالا مت کہنا۔ وہ کچن کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا، اس سے کتاب لے کر ایک حرف پر انگلی رکھی۔ انگلش آتی ہے تو بتاؤ ذرا یہ کون سا ورڈ ہے؟ وریشا نے فٹ سے بتا دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ 1 منٹ ہے، اس صفحے کی ریڈنگ کر سکتی ہو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو وریشا نے فوراً اثبات میں سر لہرایا اور ریڈنگ کرنے لگی۔ اگرچہ اس کے پڑھنے کی رفتار سلو تھی، وہ تھوڑا بہت اٹک بھی رہی تھی، لیکن اتنے بڑے لیول کی انگلش کی بک کی ریڈنگ کرنا یہ بھی کمال کی بات تھی۔ اس سے زیان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بے شک وہ رونے دھونے کی ماہر اور ڈرپوک تھی، مگر پڑھائی میں ذہین تھی۔ پھر زیان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گاؤں کے اسکول سے اس نے 8ویں تک پڑھا ہے۔ زیان کو اپنی بے خبری پر حیرت ہوئی، وہ پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ دوسرے دن زیان نے اسے 9ویں جماعت کی بکس لا کر دیں تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اب ٹی وی کے بجائے اس کا دھیان کتابوں کی طرف تھا۔
رات کے کھانے کے بعد وہ زیان کے کہنے پر کتابیں لیے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ زیان نے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ وہ ہر چیز کو بہت دلچسپی اور توجہ سے سن رہی تھی اور ساتھ ہی دہرا بھی رہی تھی۔ 1 گھنٹہ اسے پڑھانے کے بعد اس نے اس کے ذمے سبق لگایا اور خود اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلا آیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ چائے کا کپ لیے کمرے میں آیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ سوٹ کا ہم رنگ گلابی دوپٹہ شانوں سے ہٹ کر گود میں گرا ہوا تھا۔ گلابی نفیس کام والی شرٹ اگرچہ اس کے وجود پر زیادہ فٹ نہیں تھی مگر گہرے گلے سے اجگر ہو جاتی۔ وجود کی رہنائیاں بتا رہی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جتنی وہ اسے سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے اسے پکارا مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ تب چاروں ناچار اسے خود ہی سیدھا کر کے لٹانا پڑا مگر اس کے نرم گرم وجود کا احساس اس کے اندر پوری شدت سے جاگا تھا۔ اسے لٹا کر کمبل اٹھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے نکل آیا اور اپنا ذہن دوسری طرف مبذول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اور یہ روز کا معمول بن گیا تو آفس سے آنے کے بعد وہ اسے پڑھاتا تھا۔ اب پہلے کی طرح ڈرتی بھی نہیں تھی۔ زیان کی غیر موجودگی میں آرام سے رہ لیتی تھی۔ گھر کے کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اس نے اتنی جلدی سلیبس کور کر لیا کہ زیان نے فیصلہ کیا کہ وہ 9ویں اور 10ویں جماعت کا اکٹھا ایڈمیشن بھیجے گا۔ اس نے پڑھائی میں اتنی دلچسپی لی کہ راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتی تھی۔ ایک قریبی اکیڈمی بھی زیان نے اسے جوائن کروا دی تھی اور خود بھی تیاری کروا رہا تھا۔ ایڈمیشن بھیجنے کے 3 مہینے بعد ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ پیپرز دینے کے بعد اس نے زیان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے کالج میں ایڈمیشن دلوائے گا۔ زیان نے وعدہ کر لیا اور اسے گاؤں چھوڑ آیا کہ جب رزلٹ آئے گا تو تب لے آؤں گا اور پھر کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ وہ جو پہلے اسے نری مصیبت لگا کرتی تھی بعد میں بھی وہ کبھی کبھار اس سے تنگ ہو جاتا تھا۔ اس کے گاؤں جانے کے بعد اسے یکدم اپنا فلیٹ خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ پھر جیسے ہی رزلٹ آیا وہ فوراً جا کر اسے لے آیا تھا۔ اس نے بہت اچھے نمبرز لیے تھے۔ زیان نے شہر کے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ جو پہلے شہر کی پڑھی لکھی لائف پارٹنر کی خواہش رکھتا تھا اب وریشا کو پڑھا لکھا دیکھ کر اس کی خواہش پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک کم از کم وہ BS لیول تک پہنچ کر میچور نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے رشتوں کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ صبح وہ اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پر وہ خود ہی بس سے آ جاتی تھی۔ اب اس میں کانفیڈنس بھی آ گیا تھا اور اس کا حلیہ بھی شہر کی لڑکیوں کے حلیوں جیسا ہو گیا تھا۔ زیان نے اس میں آتی تبدیلیاں دیکھ کر اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ تنگ نظر نہیں تھا مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دی ہوئی آزادی وریشا کو غلط راستے پر ڈال دے گی۔ کالج میں پہلے سال تو اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی مگر دوسرے سال اس کی دوستی لڑکیوں کے ایسے گروپ میں ہو گئی جو پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ اس گروپ کی ہر لڑکی نے بوائے فرینڈ بنا رکھا تھا اور بڑی بے تکلفی سے سب کچھ دوسری فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ وریشا پہلے پہل تو صرف سنتی رہی پھر آہستہ آہستہ اس کا بھی دل کرنے لگا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کرے۔ حالانکہ اسے زیان سے اپنے رشتے کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا مگر زیان نے کبھی بھی اس رشتے کے حوالے سے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی اس رشتے کے لحاظ سے ٹریٹ کیا۔ اس کا انداز کیئر ٹیکر اور سرپرست والا ہوتا تھا لہٰذا وریشا نے کالج میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ لڑکیوں کی بات سنتی اور گھر آ کر اس کا دل کرتا کہ زیان بھی اس کے ساتھ ایسی رومانٹک محبت بھری باتیں کرے مگر وہ بندہ تو جیسے بہت ہی خشک مزاج تھا۔ ان باتوں کے علاوہ باقی ساری باتیں کر لیتا تھا۔ اس نے زیان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہلکے پھلکے حربے آزمانا شروع کر دیے تھے۔ کبھی بن ٹھن کر متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی جان بوجھ کر اپنے حولیے سے خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے کئی بار اس نے زیان کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کی مگر ابھی تک وہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس روز بھی وہ آفس سے آئے تو لاؤنج میں بیٹھی وریشا کو دیکھ کر اس کی نگاہیں بے اختیار ہوئی تھیں۔ وائٹ کلر کی کاٹن کی شرٹ جو نہانے کی وجہ سے جسم سے چپکی ان کا راز افشا کر رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ دونوں پاؤں ٹیبل پر رکھے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جبکہ سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ زیان کی نگاہوں کے زاویے بہکنے لگے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی پناہوں میں لے کر اس پر اپنے رشتے کا استحقاق جتا لے۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پر مکمل حق رکھتا تھا وہ مگر دماغ سرزنش کر رہا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے، پورے 18 کی نہیں ہوئی، ایسا کرنا اس پر ظلم ہوگا۔ کچھ عرصہ صبر کر لو۔ وہ نظریں چراتا کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وریشا نے آنکھیں کھولی اور کمرے کے بند دروازے کو گھورا۔ ان رومانٹک کھڑوس
وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ زیان حیدر پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گی، بلکہ مشی کی کزن کی دوستی والی آفر قبول کر لے گی۔ مشی کئی دن سے سر کھا رہی تھی کہ اس کا کزن جس نے وریشا کو کالج گیٹ پر دیکھا تھا اس پر مر مٹا ہے اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ وریشا نے پہلے تو مسلسل انکار ہی کرتی رہی تھی، مگر اب اس کا ارادہ آفر قبول کرنے کا بن گیا تھا۔ دوسرے دن جب صبح جا کر اس نے مشی کو ہاں کر دی تھی، وہ بہت خوش ہوئی اور چند روز بعد ایک چھوٹا سا کی پیڈ موبائل اسے تھمایا جو اس کے کزن احمد نے وریشا کے لیے بھجوایا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے میسج لکھنا سیکھ لیے تھے۔ میسج پیکج اور موبائل کو سائلنٹ موڈ پر احمد نے ہی پہلے سے لگا دیا تھا۔ کالج میں اگرچہ موبائل کے استعمال پر پابندی تھی، مگر لڑکیاں پھر بھی چھپا کر لے جاتی تھیں، لیکن وریشا نے ایسا نہ کیا کیونکہ جس لڑکی کا بھی پکڑا جاتا پھر اس کے گھر والوں کو ہی بلایا جاتا تھا، لہٰذا وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کالج سے واپس آ کر زیان سے آفس سے آنے تک وہ احمد سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ رات کو چونکہ وہ زیان کے کمرے میں سوتی تھی اس لیے چیٹ کرنا ناممکن تھا۔ حالانکہ موبائل سائلنٹ پر تھا، وہ کمر کے اندر سے آسانی سے چیٹ کر سکتی تھی، مگر پھر بھی اسے ڈر لگتا تھا۔ احمد کے اصرار پر اس نے الگ کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ زیان نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ اسے سراہا کہ وہ اب بہادر اور میچور لڑکی بنتی جا رہی ہے، جبکہ وریشا کا دل یہ سوچ کر زیان سے مایوس ہوا کہ شاید یہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ابا اماں کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہے، ورنہ مجھ میں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر جب اس کی اور احمد کے دن کے ساتھ ساتھ راتوں کو بھی چیٹ شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ ساری حدوں پار ہوتی گئیں۔ ساری رات گزر جاتی چیٹ میں۔ صبح جب وہ اٹھتی تو تھکن سے بے حال ہوتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر درد کر رہا ہوتا، تو ایسے میں کالج جانے کو دل نہ کرتا۔ کبھی طبیعت کا تو کبھی لیکچرز نہ ہونے کا کہہ کے وہ چھٹی کر لیتی تھی۔ پڑھائی میں بھی پہلی جیسی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ہر وقت احمد اور اس کی رومانٹک باتیں سوار تھیں۔ اس نے احمد کو اپنے اور زیان کے رشتے کے بارے میں بھی سچ سچ بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بے اعتنائی اور دلچسپی نہ لینے کا بھی وہ بہت حیران ہوا۔ ایک رات چیٹ کرتے ہوئے اس نے وریشا سے کہا، یار مجھے تو سخت حیرت ہوتی ہے تمہارے نام نہاد شوہر پر۔ کیسا انسان ہے، گھر میں اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت لڑکی رہتی ہے جس پر وہ حق بھی رکھتا ہے، پھر بھی اتنے عرصے سے وہ اس سے لا تعلق ہو کر کیسے رہ رہا ہے بھلا؟ کوئی مرد تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ یقیناً نامرد ہے، کیونکہ اگر میں ہوتا تو ایک پل کی بھی تمہیں مہلت نہ دیتا، فوراً ہی تمہارے جسم پر سر سے پیر تک اپنی مہر لگا دیتا۔ وہ بڑی بے باکی سے بولا۔ وریشا کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ پھر احمد کی باتیں اسے صحیح لگنے لگی تھیں۔ واقعی وہ اس طرح کے جذبات سے عاری نامرد تھا، ورنہ وہ اسے کیسے اگنور کر سکتا تھا بھلا؟ روز رات چیٹ میں احمد زیان کا ذکر کر کے اسے نامرد کہتا اور ساتھ اتنی گہرائی میں جا کر باتیں کرتا تھا کہ وریشا اس کے سحر میں جکڑی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کا ملاقات کے لیے اصرار بھی بڑھنے لگا، اگرچہ وریشا خود بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر ڈر کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکتا تھا کہ وہ زیان کے نکاح میں ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ احمد سے رابطہ ختم کر دے، وہ اس کے لیے نامحرم ہے، مگر اس شاطر لڑکے نے وریشا کو ایسے رومانس کے جال میں پھنسایا تھا کہ وہ خود ہی بات نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے اس فیصلے کو خود ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس رات بھی لیٹ نائٹ احمد سے چیٹ کرنے کے بعد صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے کالج سے چھٹی کرنے کا فیصلہ کر کے بستر میں پڑی رہی۔ جب زیان نے آ کر اسے اٹھایا، کیا مسئلہ ہے؟ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں تو کالج سے چھٹیاں کرنے لگی ہو، کبھی کوئی بہانہ کر کے تو کبھی کوئی بہانہ کر کے، اور پڑھائی میں تمہاری دلچسپی بھی پہلے کی طرح نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ وہ اس کے سر پر کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ وریشا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جبکہ وہ اس کی تھکن اور نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہوئی آنکھیں دیکھ کر چونکا۔ بخار ہے تمہیں کیا؟ تشویش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وریشا کی پیشانی کو چھوا تھا۔ ماتھا تو ٹھنڈا ہے تمہارا، پھر آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو وریشا نے اپنے سر درد کا بتایا۔ وہ اس کے لیے سر درد کی ٹیبلٹ اور نیم گرم دودھ کا گلاس لے آیا، پھر دودھ اور ٹیبلٹ دینے کے بعد کہا، ریسٹ کرو تم آج گھر پر، آفس سے واپسی پر بات کرتے ہیں۔ پھر دوپہر کو وہ آفس میں تھا جب اسے کالج کی وائس پرنسپل کی کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے وریشا کے اکثر چھٹی کرنے کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ کافی عرصے سے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے کلاس ٹیسٹ بھی اس کے اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کالج میں اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح کردار کی لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہے،
زیان کو یہ سب سن کر شوق لگا۔ وہ سخت غصے میں بھرا گھر آیا۔ وریشا کی اچھی طرح کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ اس کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے بالکل ساتھ دیوار پر لگے چھوٹے سے سوئچ بورڈ میں لگے چارجر پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے جھانکا تو نیچے زمین پر بیڈ کے نیچے رکھا چھوٹا سا کی پیڈ موبائل بھی اس کی نظر میں آ گیا تھا۔ اس نے ششدر ہو کر موبائل اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد ان باکس کھول لیا۔ جو وہ چیٹ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ جب 15 منٹ بعد وریشا نہا کر واش روم سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا، یہ جان کر کہ وہ غیر مرد کی قربت سے دل بہلا رہی تھی، اس لیے جب غصے سے پاگل ہوتا اسے سزا دینے لگا تو اچانک اس کے آنسو سے ہار گیا اور اسے جھٹک کر وہ ایک دم پیچھے ہٹتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وریشا اٹھ کر بیٹھتی اپنی غلطی پر پچھتاتی اور شدت سے رونے لگی۔ کافی دیر بعد وہ اندر آیا۔ اٹھو گاؤں چلتے ہیں، اماں ابا کو تمہاری یہ کارنامے دکھانے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ کہیں گے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں تو پھر تم جان لینا تمہاری زندگی بدتر ہو جائے گی، سرد لہجے میں کہتا ہوا اس کا سامان اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگا۔ وریشا اٹھ کر اس کے پیروں میں گر گئی اور ٹکاتے ہوئے زار اوقات رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی، ایک موقع دے دے پلیز، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ زیان نے لب کھینچ کر اسے ہٹانا چاہا مگر وہ اور شدت سے لپٹ گئی۔ گہری سانسیں لیتے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسی غلطیاں تو میچور مرد عورتیں بھی کرتے ہیں، وہ اگر اس کی کم عمری میں کر بیٹھی تو اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ معاف نہ کیا جاتا۔ مرد کی اس سے بھی زیادہ بڑی غلطیاں جب عورت معاف کر سکتی ہیں تو وہ کیوں بھلا اس کی چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ فون تک ہی محدود رہی تھی۔ چیٹ سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اسے ملی نہیں تھی، اسے صحیح وقت پر پتہ چل گیا تھا۔ وہ اسے سزا دے کر نہیں بلکہ محبت سے سمیٹ کر غلط صحیح کا فرق سمجھا کر اس بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس خیال نے اس کے مشتعل اعصاب کو کم کر دیا تھا۔ اس نے نرمی سے روتی ہوئی وریشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی اور شدت سے رونے لگی۔ زیان نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا تو وہ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ اسے اپنا رشتہ مکمل کرنا تھا تاکہ یہ بات ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ وہ کسی کی بیوی ہے اور کسی نامحرم کی طرف متوجہ نہ ہو۔